مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ٹھیک ہے جی، ایک بار پھر کوشش کریں گے. اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ گونج پہ جائے. آپ تھک تو نہیں گئے؟ تھک تو نہیں گئے؟ چلے ایک بار پتہ لگی حضرت واقعتاً کسی نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جتنی محبت سے پڑھیں گے کرم اتنا زیادہ ہوگا. یا چلو اس کو پنجابی میں اس طرح کر لیتے ہیں کہ جنہ گوڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. حالانکہ یہ پہلے بڑا میٹھا ہے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے. اب جتنی محبت سے پڑھیں گے کرم اتنا زیادہ ہوگا. دو بار ایک بار دو بار تو پڑھ لیے، ایک بار جی بس، لیکن پڑھ دو ایک بار. ٹھیک ہے جی. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا
سیدی یا ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بس یہ دیکھیں نا جیسے آپ نے اب پڑھا ہے نا، بس یہ اپنی عادت اور اپنا مزاج بنائیں. یہ جو تیسری بار والا نا یہ پہلی بار ہی پڑھا کرو ہے. اور جس دن حضرت آپ نے یہ تیسری بار والا بغیر کہے پہلی بار پڑھنا شروع کر دیا کہ بلا تشریف فرمائے، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، سائن کر دوں گا، نیچے انگوٹھا بھی لگا دوں گا، پھر اچھے دن بھی شروع ہو جائیں گے. تو جتنی دیر حضرت آپ نے اسی طرح وہ منہ پہ تالے لگا کے رکھے، زپ نہ کھولی منہ کی، تو پھر اچھے دن نہیں ہے. اب دیکھیں نا حضرت آپ بزرگوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں، علماء کو چھوڑے بیٹھے ہیں، قرآن و حدیث کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ ٹی وی لگا کے پورا پورا گھنٹہ بیٹھ کے سنتے ہیں بھلا اینکر کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کیا کہنا ہے؟ وہ اکثر پروگرام تو پہلے ہی پلانٹڈ ہوتے ہیں، بھائی میں تیرے تے پانی بھی روڑنا ہے، میں کتے نو دو چار گالاں بھی کھڑنی ہے. بھائی یہ جو حالات بنے پڑے ہیں، علماء سے پوچھو، بزرگوں سے پوچھو، قرآن کریم میں تلاش کرو کہ کیوں حالات ایسے ہو، کیوں معیشت اتنی تنگ ہو گئی ہے. تیل 300 سے اوپر گیا، پھر نیچے آ گیا، اب پھر اوپر کی تیاری ہے. کیوں آٹا نہیں مل رہا، کیوں 50 روپے کا ایک یونٹ ہو گیا، کیوں آہستہ آہستہ ہم پہ تنگ کیا جا رہا ہے. سارا اینکروں سے نہیں ہے، قرآن پاک سے پوچھو. اور جب آپ قرآن پاک سے پوچھو گے نا تو پھر قرآن پہلی وجہ آپ کو یہ بتائے گا. قرآن پھر کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. اب مجھے اتنا بتاؤ، سارے سیانے بیانے بیٹھے ہو، جس کی معیشت اللہ تنگ کر دے اس کی پھر کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ کسی سے ٹھیک نہیں. یہ آپ نے خود ٹھیک کرنی ہے. یہ آپ نے، میں حضرت کوئی ذاتی طور پہ کسی پہ کیچڑ نہیں پھینکنے لگا، میں کوشش کرنے لگا ہوں کہ آپ کی کو سوچ کی اصلاح ہو جائے. آپ اسد عمر چھوڑ کے کو سپر ڈوپر اسد عمر لے آئیں، اس سے بھی معیشت ٹھیک نہیں. آپ اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آئیں، کوئی کیمبرج کا پڑھا لے آئیں، کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لے آئیں، کسی سے نہیں. کیونکہ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دے پھر اسد عمر اسحاق ڈار وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے حضرت میں بس ایک گزارش کر کے آپ کی اور میری معیشت کا جو دروازہ بند ہو گیا ہے نا، اس کی چابی آپ کے اور میرے اپنے ہاتھ میں ہے. بس تالا کھل کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ اس چابی پہ دندے نہیں ہیں. ایک دندہ فجر کا ڈالیں، ایک دندہ ظہر کا ڈالیں، ایک دندہ عصر کا ڈالیں، ایک دندہ مغرب کا ڈالیں، ایک دندہ اس میں عشاء کا ڈالیں، ایک دندہ تلاوت قرآن کریم کا ڈالیں، ایک دندہ ذکر الہی کا ڈالیں، ایک دندہ درود پاک کا ڈالیں. 8 دندے ڈال کے نا تو کھولیں پھر اپنی معیشت کا دروازہ، پھر آگے بہارے ہی بہارے ہیں. یہ ہم نے خود بند، کسی سے کچھ نہیں ہوگا. کوئی سپر ڈوپر زید و بکر اٹھا کے لے آؤ، کسی سے کچھ نہیں. یہ آپ نے اور میں نے خود کھولنا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، میں نے کوئی غالب کا شعر نہیں پڑھا، نہ میں نے کوئی میر تقی میر کی کوئی غزل سنائی ہے. میں نے قرآن پڑھا ہے، سورۃ طٰہٰ ہے، 16واں پارہ ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. اس لیے رج رج کے اللہ کا ذکر کرو، رج رج کے درود پاک پڑھو، رج رج کے قرآن پاک پڑھو، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. اب دیکھیں نا ادھر پھر میاں صاحب، چلو اب آپ کی زبان میں آپ سے بات کر لیتے ہیں. پھر میاں صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی. میاں صاحب کہتے ہیں اول حمد ثنا الہی ہے، اول حمد ثنا. اور اب جو میرے دن کا اول ہے، نہ حمد ہے نہ ثنا ہے. وہ پیڑا جا منہ لے کے نا 7:30 بجے اٹھنے ہیں کی ہے ناشتے زہر دے راستے بے حیاوا، نہ فجر نہ سجدہ نہ حمد نہ ثنا نہ درود نہ سورہ یاسین نہ سورہ رحمان. تو اٹھ کے پوچھنے ناشتے کی. لیکن میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا، اور اس دا نام
پکارن والا کسے میدان نہ ہردا ہے. ہم اس لیے ہار گئے، ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا. اب میرے دن کی ابتدا فجر سے نہیں ہوتی، اب میرے دن کی ابتدا سورہ یاسین سے نہیں ہوتی، اب میرے دن کی ابتدا سورہ رحمان سے نہیں ہوتی، اب میرے دن کی ابتدا درود پاک سے نہیں ہوتی. قبلہ حضرت تشریف فرمائے، دکان کھولنی ہو تو بڑی موجے باری ہے، تو سیدھی اور سچی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں مصباحی صاحب نے دھیان دے گا، کیونکہ وہ پیر لوگوں کو بڑا چنگا لگتا ہے جڑا کہ تیرے تے تویز ہوئے، جو سیدھی بات کرے وہ نہیں. لوگ منہ پہ نہیں کہتے، باہر جا کے کہتے ہیں مصباحی صاحب نے شیواں دا علم نہیں ہے، اب مولوی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں شکر ہے ہمیں شیواں کا علم نہیں کوئی بھی ہے. میرے ایک دوست حضرت بچہ بڑا پیار والا، وہ ایک دن بڑا پریشان آیا، یہی معیشت والا معاملہ. کہتا حضرت کو ذرا نگاہ مار کے دیکھو، پتہ نہیں کسی نے کی کر چڑھا، میں تے سونے نو یا تھلاواں تے مٹی بن جاندی. اور میں یار میں کتنے نگاہاں والا مولوی آدمی سارا دن سڑکاں تے پھردیاں لنگ جاندا حضرت، رات میں 2-3 بجے کاٹ ہو جائیدا. میں کہ نہیں حضرت ٹالو نہ ذرا نگاہ. میں واقعی مولوی آدمی ہوں، یہ نگاہ شگاہ والا معاملہ میرے بس کی بات نہیں. نگاہاں والے ادھر بیٹھے ہی نہیں ہیں، یہ میرے بس کی بات ہے. مولوی آدمی وہ ٹلے ہی نہ نہیں کوئی. لیکن یہ ہے کہ اگر نیت سچی ہو نا اللہ مدد کرتے ہیں. پھر وہ اللہ نے دل میں بات ڈالی. میں نے اس کو کہا یار انج کر کہ کار جا کے اپنے بچیاں دی امی نو پوچھ کے میں نوں دس کہ کار ٹوٹل کنے قرآن شریف لے. وہ مجھے آگے سے نا تھوڑا سا ذرا حضرت میں کیا مسئلہ لے کے آئی، آپ کہہ رہے ہیں کار جا کے وہ قرآن پاک اس قرآن پاک کا اس سے کیا تعلق ہوا. میں نے کہا بھائی ان بقول تیرے ہی میں نگاہ والا ہوں، پھر ان گل بھی تے ماننا میری، چل کر جا. اللہ میرے لیے ذرا ہے کہ یہ فون نہیں اٹھاتا، فون آتے اتنے میں کتنے اٹھاؤں گا. میں نے کہا بھئی یہ فون چولی چ رکھ کے بیٹھا میں، جنی دیر تیرا فون نہیں نہ آئے گا فون چولی چ رہے گا. اس نے کو مجھے کو 1.5-2-2.5 گھنٹے بعد کال کی، کہتا جی سارا گھر دیکھا ہے، ٹوٹل ہمارے گھر میں 7 قرآن پاک پڑے ہوئے. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا ذرا پھر اپنے بچوں کی امی سے پوچھ کے بتا کہ یہ جو 7 قرآن پاک پڑھے ہیں ان میں سے کتنوں پہ تلاوت کرتے ہو، کتنوں کو کھولتے ہو. وہ کو 1.5 منٹ بعد نا وہ بڑا پیڑا سا کر کے نا وہ حضرت میں بھی کاروبار لوں پریشان ہاں، بس تھکیا کار آنا وہاں سو جانا تو میں بھی نہیں کدی کھولیا. وہ بچوں کی امی بھی بچوں کی طرف توجہ، اس کو بھی ٹائم نہیں ملتا. اور بچے بھی صبح سکول چلے جاتے ہیں پھر اکیڈمی چلے جاتے ہیں تو بچوں کو بھی ٹائم نہیں ملتا، اس لیے ہم کھولتے کوئی بھی نہیں. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بندیا مجھے اب ایک بات بتا، جس کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں یا اللہ موبائل چھڑ دا ہی نہیں میں نے کھول دا ہی نہیں ہے. جس کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں یا اللہ موبائل چھڑ دا ہی نہیں میں نے کھول دا ہی نہیں. موبائل چھوڑتا ہے تو ٹی وی چھوڑتا ہے تو موبائل چھوڑتا ہے تو ٹی وی چھوڑتا ہے تو موبائل. میرے لیے اس کے میں نے کہا مجھے خود بتا، جس کے لیے روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں تو 10 فیروں کا کام کی تو چلنا ہے، بتا پھر اس کا کام کیسے چلے گا. قرآن پاک تیری شکایت کر رہا ہے، قوم تو نہیں کر رہا. اللہ بابا جی تشریف فرمائیں، علماء کثیر تعداد میں سارے قرآن پاک کی تو شان ہی بڑی ہے. یہ لکھا ہے جی سورہ ملک 29واں پارہ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سورہ ملک کے لیے لکھا ہے جی تو ساری زندگی اس کا عامل رہے گا، ہر رات ہر شام اس کو پڑھ کے سوئے گا. وہ لکھا ہے جی کوئی ہوگا سورہ ملک سے پیار کرنے والا پڑھنے والا، لیکن ہوگا کیا حضرت، نیکیاں تھوڑی ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، جہنم کا حکم ہو جائے گا. لکھا ہے سورہ ملک آ جائے گا. اور میں تو شکایت کی بات کر رہا ہوں نا، حدیث کا جو مفہوم ہے اس میں جھگڑا لکھا ہوا کہ سورہ ملک جھگڑا کرے، کہے گی یا اللہ میں نہیں اس کو جہنم میں جانے دوں گی، مجھ سے پیار کرتا رہا ہے اپنی زندگی. اب حکم ہوگا نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہے، جہنم میں جانا پڑے گا. آخر پھر سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی، رب کریم اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو پھر اس طرح کر کے پھر مجھے قرآن پاک سے نکالنا ہے.
اب سورہ ملک کو تو قرآن پاک سے نکالا نہیں جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ صرف سورہ ملک کی وجہ سے اس بندے کو جہنم کے بجائے جنت میں بھیج دیا جائے. میں کہتا ہوں اگر اس دن سورہ ملک جھگڑا کر سکتی ہے تو آج سارا قرآن پاک تیری شکایت بھی نہیں کر سکتا ہے، اور کرتا ہے. کسی نے حضرت ہماری معیشت کے دروازے بند نہیں کیے، ہم نے خود کیے. قرآن ہم نے چھوڑ دیا، نماز ہم نے چھوڑ دی، ذکر ہم نے چھوڑ دیا، درود ہم نے چھوڑ دیا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ معیشت 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 معیشت. کس نے تیری معیشت؟ تو نے خود کی ہے. اور ابھی تو میں نے حضرت صرف قرآن پاک کا نام لیا، میں نے تو ان تسبیحوں کا نام ہی نہیں لیا جو ڈھیر پڑی ہوئی ہیں گھر میں. ایک خالہ عمرے سے لے کے آئی، ایک پھپھو عمرے سے لے کے آئی، ایک تایا عمرے سے لے کے آیا، ایک جناب چاچا عمرے سے لے کے آیا، ایک ماموں عمرے سے لے کے آیا. میں نے کبھی کھول کے ان پر ذکر ہی نہیں کیا، وہ بھی شکایت کرتی. میں نے تو حضرت ابھی گھر میں پڑے ہوئے مصلوں کا نام ہی نہیں لیا، وہ بھی شکایت کرتے ہیں. یا اللہ میں اس لیے تھا کہ تیرے اوپر میرا ذکر ہوتا، میں اس لیے تھا کہ تیرے اوپر سجدے، میرے اوپر سجدے کیے جاتے، میں اس لیے تھا میرے اوپر نماز پڑھی جاتی. نہ سجدہ کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ میرے اوپر بیٹھ کے تیرا ذکر کرتا ہے، نہ میرے اوپر بیٹھ کے تلاوت قرآن کریم کرتا ہے. میں نے تو ابھی گھر میں پڑھی ہوئی سورہ یاسین کا نام نہیں لیا، میں نے تو ابھی گھر میں پڑھے ہوئے درود تاج کا نام نہیں لیا، میں نے تو ابھی گھر میں پڑھے ہوئے درود لکھی کا نام نہیں لیا، میں نے تو ابھی گھر میں پڑھے ہوئے پانچ سورہ کا نام نہیں لیا. یہ سارے مل کے اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کرتے ہیں. رب کریم فیس بک کے لیے ٹائم ہے اس کے پاس، یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے اس کے پاس، انسٹاگرام کے لیے ٹائم ہے اس کے پاس، جیو دیکھنے کے لیے ٹائم ہے اس کے پاس، ARY دیکھنے کے لیے ٹائم ہے اس کے پاس، اینکروں کی یامیاں سننے کے لیے اس کے پاس ہے ٹائم. اگر اس کے پاس نہیں ٹائم تو تیرا کلام پڑھنے کے لیے نہیں، اگر اس کے پاس نہیں ٹائم تو تیری نماز کے لیے نہیں، اگر اس کے پاس نہیں ٹائم تو تیرے ذکر کے لیے نہیں، اگر اس کے پاس نہیں ٹائم تو تیرے سونے پہ درود بھیجنے کے لیے نہیں ٹائم. کسی نے حضرت ہماری معیشت ہم نے خود کی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، ہم نے کیا لینا تمہیں عذاب دے کے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. یہ ماشاءاللہ صوفیاء کی بزم ہے. تو صوفیوں میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی. سلسلہ علیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھا جائے نا تو حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد آپ کا نام آئے گا. لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ کی جو ابتدائی عمر تھی وہ کچھ ٹھیک نہیں تھی، آپ کے کچھ سودی معاملات تھے جس کی وجہ سے بچے اور لوگ آپ کو اسی نام سے، میرا دل نہیں کر رہا وہ نام لینے کو، وہ اسی نام سے آپ کو پکارا کرتے. پھر اللہ نے آپ کو توفیق توبہ دیا، آپ نے امام حسن بصری کے دست پاک پہ توبہ کی، اور میرے ارگی توبہ نہیں کی تھی، پکی توبہ کی. وہ جو میری والی توبہ ہے نا اس کے لیے بابا صاحب کہتے ہیں توبہ وچ تو عمر وے آئی، توبہ دی تنو سمجھ ہی نہیں آئی. تجھے حضرت جی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی محمدی سچی توبہ کرتا ہے نا، تورات میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا اگر پتھر کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا بنا دے گا. ایسے تو نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ امت اللہ سے مانگی تھی، یا اللہ امت میں نے دے دے. اور اب صحیح بات ہے حضرت بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، امت کو دیکھ دیکھ کے نا مجھے رونا آتا ہے. یہ امت حضرت موسیٰ نے مانگی تھی، امت کے حالات دیکھو. یہ امت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے مانگی، امت کے حالات تو دیکھو. حالات جو کتابوں میں حالات لکھا ہے جی، جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا پتھر کو ہاتھ لگائے گا تو سونا بنا دے. وہ سونا جس کے لیے حضرت ہم جھوٹ بولتے ہیں، وہ سونا جس کے لیے ہم کم تولتے ہیں، وہ سونا حضرت جی جس کے لیے ہم پتہ نہیں کتنی ہیرا پھیریاں کرتے ہیں. تو رات میں لکھا تھا تو رب کے رسول سے سچا ہو، تو جس کو ہاتھ ڈالے گا سارے سونا ہو جائیں گے. تو کیا سونا کر رہا ہے؟ اور میاں سونا تیرے لیے تھا، تو سونے کے لیے نہیں تھا. تو نے سونے کے لیے ہمیں چھوڑ دیا، تو نے سونے کے لیے میرے محبوب کو چھوڑ دیا. سونا تیرے لیے تھا، تو سونے کے لیے نہیں تھا. ایک بار ہمارا ہو کے تو دیکھ، جس طرف تیری نظر اٹھے گی سونا ہی سونا ہو جائے گا. یہ پھر حضرت حبیب اجمی نے توبہ کی ہے، جس کو توبہ کہتے ہیں. اور حضرت نے لکھا کہ آپ کو اپنی تسبیح عطا کی اور ساتھ تلقین کیا اسم ذات اللہ
اور فرمایا حبیب عمر کافی گزر چکی ہے پہلے، اب جو رہ گئی ہے اللہ کو راضی کرنے میں گزار ہے، اور آپ کو اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا۔ ہم سارے اسباب والے بیٹھے، کسی کی دکان ہے، کوئی کسی کی دکان پہ ملازم ہے، کسی کی فیکٹری ہے، کوئی کسی کی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، ہم سارے اسباب والے ہیں۔ توکل کا سب سے اعلیٰ درجہ اسباب کا ترک کرنا ہے، آپ اس پہ چلے، اوکھا ترین کام ہے۔ اب ظاہر ہے جی امیری تھی، فقیری آئی، اور بڑا اوکھا کام ہے جی، پراٹھے کھانے کی عادت پڑی اور سوکھیاں کھانی پڑ گئی، اوکھا ترین کام۔ لیکن کہتے ہیں نا اوکھی کاٹ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بہنا، اوکھی کاٹ ہے۔ لوگوں نے فقیری بچوں کا کھیل سمجھ رکھا ہے، اوکھی ترین کاٹ ہے۔ میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد سے عرض کی، میں حضرت کچھ ارشاد فرماؤ، مجھے فرمان لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر، فقیری دا نام ہی نہ لئی ہے، ویسکوٹ ووسکوٹ تے کڑیاں شڑیاں لے جانیاں تے کاچھا پوا کے نا کسی سڑک تے کھلار چھڑنی ہونے۔ فقیری بچوں کا کھیل ہے، ایتھے تے جنوں ویکھو پتہ نہیں کی بنی پھردے۔ میں میرے مرشد کے الفاظ میں نے ایک دن عرض کی، میں فرمان لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر، نام ہی نہ نہیں ہے، ویسکوٹ تے کڑیاں چھڑیاں لے جانیاں، بڑیاں گڈیاں تے پوئیں پھرنا، فقیری ڈاڈا کام ہے۔ تو آئی جی فقیری، حضرت نے تو صبر کر لیا، لکھا بی بی صاحبہ سے نہیں۔ حضرت ایک دن بیٹھ کے اپنا ورد پڑھ رہے تھے، اللہ اللہ اللہ، بی بی صاحب آ کے کہتی ہیں اوے حبیب کیا تصویر لیے بیٹھے رہتے، ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کوئی دیہڑی لگاؤ، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترنا والا کھائیں۔ دانا آدمی تھے، عورت سے بحث نہیں کی، لوٹا مصلا تسبیح قرآن پاک لیا، جنگل چلے گئے۔ صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی۔ صوفی تو پہلے کہتے ہیں چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو تیری ساڑی ذات پچھانے، نہ کو سانو مننے۔ میں اے حضرت جڑے کو تانوں چار لبن دے نے نا، اے پھسے بیٹھے دے جے، میں آپ کو سچ دل کی بات بتا رہا ہوں، اے پھسے بیٹھے دے جے سارے، پچھو ڈیوٹی ہے نہیں تے اللہ دی قسمیں کسی دا یہ دل کردہ کہ تسی آؤ، با دل کردہ میں ہواں کلا تے منو ملے اللہ، کسی دا نہیں سے دل کردہ کہ تسی آؤ، پھسے بیٹھے نا جی پچھو ڈیوٹیاں لگی ہیں، کدہ دل کردہ جی تڑیاں یاویاں پہ سنی، مج بمارے تے دودھ نہیں دین ڈئی تے سون نہیں ڈئی، ایس کام لئی ہیں نہیں، یہ کام ہے ہمارا، اسی مجھے ملانا لیں خدا کا خوف کھاؤ، کوئی رب کا پتہ پوچھا، کوئی رب کی بات پوچھا، مجھے ملانا لیں، یہ تے پھسے بیٹھے ہیں کہ پچھو ڈیوٹی ہے، سائیاں نے باہڑیا تانو لبن بھی نہ کری، چل بلیا اٹھے چلیے۔ میرے مرشد دادا مرشد حضرت 100 سال کے قریب عمر پائی، جب وقت اخیر آیا تو رویا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے 80 سال ہو گئے جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کو منگنی نہیں ہے، نہیں اسی مجھے ملانا لے کی بکواس کرتے، لیکن اچھا چالیا لگا رہے۔ اللہ کی قسم میں نے دل کرتا کہ آپ میں سے ایک بندہ بھی آیا، عجیب بات، کوئی اس کا پتہ پوچھ، اس کا پتہ پوچھ جو ڈیوٹی ہے، کوئی پتہ پوچھ، اس لیے بیٹھے ہیں چپ کر کے ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، یہ تانوں لبے بھی کوئی نہ، چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے، نہ کوئی سانو مننے۔ وہ حضرت جی وہ تسبیح بی بی صاحب ہڈے کو نہیں سکیاں منگیاں روٹیاں کھا دیاں، دانا آدمی چلے گئے، جنگل میں بھی جا کے سارا دن تسبیح چلی ہے، اور جناب جنگل گونجا اللہ اللہ، سارا جنگل ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کی۔ صوفی تو دعائیں، صوفی دعائیں کوئی نہ بڑھے،
اور وہ دن صوفیاں دی عید ہوندی جس دن کوئی نہیں پڑھتا. یہ تو اب حضرت جی جعلی لوگ آ گئے جن کو مریدوں کی بھوک پڑ گئی ہے، باقی اس کو اسی کی بھوک ہوتی ہے. اینا علماں وچ نہ پا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا. یہ تو اب پیروں کو بھوک پڑ گئی ہے مریدوں کی، ان کو کاہے صوفی کی تو عید ہوتی ہے جدھر کوئی بھی نہ پڑھے. صرف حضرت جی فروسی کی بات ہوئی. میرے حضرت صاحب تھے دادا پیر مرشد، تو میرے ارگے دنیا دار آنے نا مجھا ملانا حضرت نو غصہ چڑھ جانا. تو جب آنا نا علماء نے حضرت کا چہرہ کھلا میں ایک دن میں نے تنہائی میں عرض کی، میں حضرت میرے ورگے آندے ہیں تو بڑا غصہ کرتے ہیں، یہ مولوی لوگ آندے ہیں تو بڑے خوش ہوندے. فرمان لگے مولویاں دے آیا تا خوش ہونا، مولوی آن گے تو یار دی گل ترے گی نا. مولوی آن گے تو یار دی گل ترے گی نا. انہوں نے پھر آ کے کہنا دودھ کٹا گئی ہے تے ملن نہیں رہی. مولوی آن گے تے حضرت جی کوئی یار دی گل ترے گی. اسی تے ڈیکتے رہنے ہیں کوئی آئے جڑا آ کے ساڈے نال یار دی گل تورے. اس لیے جب بھی ان لوگوں کے پاس جایا کرو یار کی بات کیا کرو، باقی جو ہے دل میں رکھا کرو. یار کے ذکر کے صدقے وہ آٹومیٹک ہی ہو جائے گا، وہ آٹومیٹک ہی ہو جائے گا. میں ایک دن حضرت داتا حضور تھا پروگرام، تو ماشاءاللہ جیسے اللہ بابا جی نے رونق لگا رکھی ہے تو داتا صاحب تو بھی رونق لگی رہتی ہے. اتھے تے راتی بھی دن چڑھے آمدے اتھے تے راتی بھی دن چڑھے آمدے اور وہ دن رب نے تے رب دے رسول نے چاڑے. کوئی جیل میں اپنے کمرے چ بیٹھ کے جنہ مرضی روئے وہ نیرا کوئی نہیں ہونا ہے. دن رب دے رسول نے فذکرونی اذکرکم کی بار. تو حضرت وہ حال اندر مسجد بھری تھی، باہر بھی بڑی بیماری تھی. پتہ نہیں کیسی دل میں بات آئی، میں نے بڑی بریک کی بات، لیکن نہیں بریک دل سے ہوتی زبان پہ نکل گئی. میں نے کہا جی بڑا رش، بڑے لوگوں کا جمع جفی، لیکن داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ جنہوں سی ڈی کرنے ہیں وہ ایک بھی نہیں ہے. جدی سانو ڈی کے نا وہ ایک بھی نہیں. کام والے بھی آئے گئے، وہ بھی آئے نہیں جنہاں کل کار نہیں ہے، وہ بھی آئے بیٹھے نہیں جنہاں کل اولاد نہیں ہے. اسی تے کسے معین الدین دی کھنڈے ہیں جڑا آ کے صرف خدا پتہ پوچھے ہیں معین الدین. اور میں کہتا ہوں حضرت بابا صاحب بیٹھے، حضرت مزار پہ لکھ بندہ آئے نا تو صاحب مزار کو شاید 1,00,000 کی اتنی خوشی نہ ہو. صرف ایک وہ آئے نا جو اس کے لیے آئے جتنی خوشی اس کے آنے سے ہوتی ہے، اس کے لیے جائے گا. یہ تو ہو جائے گا اس کے لیے جائے گا، اس کے لیے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کے لیے جاتا ہے، جب کوئی اس کے لیے جاتا ہے. تو وہ سارا دن بھی جنگل ذکر الہی سے گونجا. رات پڑی تو حضرت حبیب جی بھی گھر، وہ جب گھر آئے ابھی بھی کو تو نہیں پتا کہ حضرت جنگل میں بھی ذکر الہی کرتے رہے. اس نے سمجھا شاید کو مزدوری کر گیا، اس لیے اس نے ہاتھ سے پہلا سوال کیا حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا بڑی کی. تو کہتی ہے پھر کدھر ہے مزدوری؟ آپ نے فرمایا میں نے جس کی مزدوری کی نا میرا مالک کریم بڑا ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. ویسے بھائی اے کریم کے نہیں کریم، یہاں بیٹھا کوئی بندہ نہ یہ سمجھنا کہ میں کو بڑا شعر چلا تو شعر چلا کوئی نہیں وہ کریم. یا یہاں کوئی بیٹھا بندہ یہ تصور نہ کرنا کہ میں بڑا کوئی طاقتور، تو طاقتور نہیں ہے وہ کریم. یہ لکھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک تھا اور کو چور پکڑا گیا، اور اسلام میں چور کی سزا کیا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. وہ جب قاضی صاحب حد جاری کرنے لگے تو چور رو پڑا. اس نے کہا جی میرا ہاتھ نہ کاٹو، مجھے ایک بار حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں لے جاؤ. قاضی نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا وہ مجھے معاف کر. قاضی نے کہا حضرت عمر کبھی معاف نہیں، تو چور ہے، تیری چوری پہ گواہ موجود ہے، کیسے حضرت عمر معاف کریں؟ اس نے کہا یہ میرا اور حضرت عمر کا تو ایک کام لے جائے. کیونکہ حضرت جی نرم دل لوگ تھے،
سزا دلوا کے خوش نہیں ہوتے تھے، معافی کو پسند کرتے تھے۔ قاضی صاحب لے گئے، جا کے بارگاہ فاروق اعظم میں عرض کی، حضرت چور ہیں، گواہ موجود ہیں، چوری ہاتھ کٹوانے لگا تھا، کہتا جی مجھے حضرت عمر کے پاس لے جاؤ، اب سن لے کے آج کیا۔ آپ نے فرمایا تو نے چوری کی؟ اس نے کہا جی کی۔ تو فرمایا پھر میں کیسے معاف کروں؟ اب ذرا چور کا جواب سنیے اور معافی کی وجہ سنیے۔ وہ عرض کرتا امیر المومنین اس لیے معاف کر دیں کہ میں نے آج زندگی میں پہلی چوری کی اور پکڑا گیا۔ حضرت ایک موقع تے بڑھتا ہے، یہ تے نہیں کہ پہلی چوری ہوئے تے ہاتھ بڑھ چھوڑ۔ حضرت عمر فاروق پڑھے، کتنا یقین تھا رب کی کریم میں۔ آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ چوری بھی کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اس نے عرض کی امیر المومنین جھوٹ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تو کہہ رہا کہ میں نے آج زندگی میں پہلی بار چوری کی اور پکڑا گیا، اور اس سے بھی بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ چلے پہلی بار تو وہ کسی کو پکڑتا ہی نہیں ہے، اس سے بڑا بھی کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ پہلی بار تو وہ کسی کو پکڑتا ہی نہیں، تو کہہ رہا پہلی بار چوری کی اور پہلی بار اس کو پکڑ، پہلی بار تو وہ پکڑتے نہیں کسی کو، اور میں کسی کی بات نہیں کروں گا۔ نیک پاک لوگ بیٹھے ہو جی، صوفیاء کی بات۔ حضرت جی جب پہلی باری پڑھنا تو میں تھا کدی بھی نہ لبدا، بلکہ کتنی بار معاف کرتا ہے میاں صاحب نے کمال کیا۔ فرمایا ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، او لکھ گناہ پیا میرا مالک ویکھے تے پردے پاون والا۔ کوئی بندہ نہ بیٹھ کے میں اپنی سمجھ سے وہ کریم، وہ کریم، وہ کریم، وہ کہنے لگے جی میرا مالک بڑا کریم ہے، مزدوری مانگتے ہوئے شام بی بی صاحب نے کہا اچھا کال مان لی۔ دوسرا دن آیا، پھر تسبیح چلی ہے، اس میں ذات اللہ اس میں ذات چلا تب چلا، اور بس حضرت کسی نے اس میں ذات سکھایا ہو، اس میں ذات سے زیادہ طاقت کس اس میں ہے۔ اور میں حیران ہوں حضرت جی، ویسے تو زیادہ وقت نہیں ملتا کہ گاڑی خود چلاتا ہوں، کبھی ہو کوئی چلائے تو بیٹھ کے موبائل شوبائل دیکھ لیتا ہوں، فیس بک ڈھیر لگے ہیں جی، فیس بک پہ وظیفہ جی میں اینیوری پڑھے آتے پیسے یہ اب بھی سننے کو ملا ہے، ہم نے پہلے ایسا کچھ نہیں سنا۔ وہ اللہ کا نام تو صوفیہ کہتے ہیں صابن کی مانند ہے، یہ محل اتارے گا کہ محل لائے گا۔ یہ اب بھی 10 سال کو 5 سال میں آئی ہیں باتیں کہ جی میں نے یہ پڑھا، اور اللہ بلے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں رات کو قصور پروگرام، بلے شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا، میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا، اس میں ذات کا رنگ بھلے کے دل پہ چڑھا ہوا ہے۔ الف اللہ رتا دل میرا، بے دی مینو خبر نہ کائی، بھلیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے۔ یہ آپ ہی بتا رہے ہو کہ جی میں پڑھے پیسے آ گئے، وہ جو پڑھن نال پیسے ہوندے تو سارے نال امیر مولوی ہوندے جڑے سارا دن کام ہی بیچارے کردے، جے پڑھن نال پیسے آندے سارے نال امیر مولوی ہوندے، سارا دن کام ہی یہ کرتے ہیں۔ یہ تو صابن ہے یار، یہ تو میل اتارنے کا دل کی عجیب باتیں کرتے پھرتے ہو آپ۔ الف اللہ رتا دل میرا، بے دی مینو خبر نہ کائی، بھلیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے۔ یہ تو صفائی کرتا ہے، یہ اندر سے بغض، یہ اندر سے کینہ، یہ اندر سے تکبر، یہ اندر سے تشنع، یہ اندر سے ریا، یہ دھوتا ہے ان چیزوں کو۔ عجیبی باتیں کر رہے ہیں۔ اینیوری میں پڑھے آتے پیسے ہو گئے، پڑھیاں پیسے ہوندے تے مولویاں بڑے پیسے ہوندے، بلکہ اللہ نے کل پیسے آن ہی نہیں دیتا کہ میں نے بھول نہ جان، اللہ نہیں دیتا۔ صحیح میں کہہ رہا ہوں، یہ لگے ہی رہنا ہے اس پاسے۔
کیونکہ پیسہ بڑا ڈر ہے کسے کسے کو سامنے آ جاندے نہیں وہ سب پہ یہ سب تو پہلے جڑا انہوں لے آندہ انہوں لڑتا ہے اس لیے یہ اللہ کے رنگ ہے میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا وہ دوسرا دن آیا پھر وہ اس میں ذات بابا جی اجازت لائے کہ نا کریا میں تنہوں صحیح کہہ لیا پتر ہے نا بابین غنیمت جانا اللہ کی قسم ہے جو آگے وقت آ رہا ہے قحط الرجال کا دور آ رہا ہے لبے ہیں کو بابا لبے گا جڑے کو 4 بابے رہ گئے قدر کر دینا دیا اور لبو ہے نا کوئی اجازت بابا جی دیو میں نے اجازت اللہ کر کیونکہ جدو کو اجازت جاوے تو پھر مزہ ہی وکھرا ہوندہ ہے آپ ہی کیتا کچھ ہو کسی دا کرایا کچھ اور کسی دا کرایا کچھ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جب آپ گئے بابا صاحب کی بارگاہ میں مرید ہونے تو بابا صاحب نے نا آپ کو ایک کمرہ دیا اور مسلح دیا اپنا 4 پائی دی وہ رات کو نا جب حضرت نصیر الدین چراغ دہلی جب وہ دیکھا نا تو کیونکہ خانقاہ میں 4 پائی پہ کوئی نہیں سوتا تھا سارے زمین پہ سوتے تھے بابا صاحب بھی زمین پہ آرام فرماتے تھے سید صاحب کو 4 پائی دی گئی نصیر الدین چراغ دہلی نے دیکھا نا کہ دیکھ کے آئے کہ سید صاحب نے حضرت خواجہ صاحب نے 4 پائی الٹی کر کے نا زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں انہوں نے کہا سید صاحب یہ کیا 4 پائی دی تو آپ فرمایا میرے مرشد زمین پہ ہیں میں اوپر کیسے لیٹ سکتا تھا بڑے خوش ہو کیسا پیر بھائی آیا ہے وہ پھر رات کو نا بابا صاحب دیکھنے تو لکھا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نا بابا صاحب کے مسلح کے چکر کاٹ رہے تھے بڑے حیران ہوئے میں نے مسلح نفل پڑھنے کے لیے دیا یہ چکر کاٹ رہا ہے آپ نے دروازہ کھول کے پوچھا سید صاحب اسی مسلح نفل پڑھنے نہیں دیتا ہے کہ چکر کٹن رہے فرمایا بڑے بڑے نفل پڑھے ہیں لیکن جو 2 نفلوں کا مزہ اس مسلح پہ آیا میں ابھی تک اس کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہوں اپنا پڑھا کچھ اور کسی کا پڑھایا کچھ اور اپنا پڑھا کچھ اور کسی کا پڑھایا کچھ اور میں کہتا ہوں حضرت جی بڑا خوش نصیب ہے وہ جس کو کوئی پڑھا دے جس کو کوئی پڑھا اور ہیں پڑھانے والے پڑھنے والے کوئی پھر وہی گل مجھ نہیں ملن ڈئی تے دودھ کٹا گئی وہ اس کام لئی نہیں وہ یہ اس کام کے نہیں وہ ان سے اللہ کا نام سیکھ ان سے اللہ کا نام لے تو کیا ان کو سمجھ رکھا ہے حضرت سلطان کہتے ہیں فرماتے ہیں نہ رب برش معلّہ اتے نہ رب خانے کعبے ہوئے نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہوئے گنگا تیرت مول نہ ملے پینڈے بے حسابے ہوئے عرض کی تھی حضرت سلطان پھر ملا کیسے فرماتے ہیں جد جا مرشد ملے آبا چھٹے سب عذابے ہوئے نہ میں جوگی نہ میں جنگل نہ میں چلا کمایا نہ میں پاج مسیحی بڑھیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں جیوے کامل مرشد پاؤ جنہیں سونا رب ملایا ہوں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا دل دا آنکھیں کوئی جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے جیب نو ملے نہ تائی دل دا کلمہ عارف پڑھ دے دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار کلوئی اے کلمہ میں نو پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی مرشد مرشد جی مرشد جی میں اللہ مجھے یہ لفظ بولنا اچھا نہیں لگ رہا میں آپ کی تربیت کے لیے بولی مجھا ملا خدا کے بندو تم کیا کام کر رہے مجھے یہ لفظ بولنا اچھا نہیں لگ رہا مجھے پتہ ہے حضرت 5 کیمرے لگے ہوئے لیکن میں آپ کی تربیت کے لیے بولنا تم نے لوگوں کو کیا سمجھ رکھا ہے رب کا نام پوچھا کیا بابا جی کوئی درود دسو پڑھن
بابا جی اینے سونے سونے رب دے نام نے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى بابا جی کو ایک اپنی زبان چ منو آکھ دیو میں بھی وہ پڑھا کراں مجھاں نہیں ملن ڈیاں تے دودھ کٹا کے جانے خدا کا نام پھر وہ جب وہ چلا گیا نا کوئی تو پھر کسی نے پھر بڑے دکھ سے کہا وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے تر گیا نا کوئی تو پھر کسی نے دکھ سے کہا وہ مجھاں نہیں جاندے رہے انہوں نے تو جناب وہ پیڑا دم کر دے جاندے رہے پھر جب وہ چلے گئے پھر وہ دکھ سے کہتے ہیں وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے اور وہ جو تھا نا وہ بھی آوازیں دیتا رہا بکری بات ہے کسی کو سمجھ نہیں آئی وہ بھی اپنی زندگی میں کہتا رہا ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں سمجھ ہی نہیں آئی کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی وہ ہوکا دیتا رہا ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب جب یہ لوگ ہوتے ہیں ہم قدر نہ کرتے جی مچھائیں جنہیں تردے ہیں وہ خدا دیا بندے تینوں اپنے نہیں ہے بس دے کوئی انہاں پاکاں چ پہ آیا لبی پہ میرے حضرت کی بارگاہ میں بندہ آیا کہ کہتا ہے حضرت وہ جڑے کتاباں جو پڑھے سنوں نہیں لبدے آپ نے فرمایا چلیا جڑے لبدے نہیں انہاں دی قدر کر لے نہ قریب ہے بھی نہیں لبنے ہیں کہت الرجال کا نہیں ملیں گے لوگ یہ جو مل غنیم بن جانا مجھ میلی پائے گی دودھ بدائی دے گی جو مالک دی مرضی ہوئے گی کوئی رب دا نام لینا انہاں کوئی رب دا نام سکھ انہاں دی ڈیوٹی ہے رب دا نام سکھ تو وہ اگلا دن آیا جی پھر اللہ اللہ صوفیوں کو اور کیا کام ہے صوفیوں کو اور نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے پھر کام کیے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیرے نام سے تیری یاد سے انہوں نے اور کی لگے حضرت رابعہ بصری آپ تشریف فرما تھی درمیان میں پردہ گفتگو ہو رہی تھی وہ کسی نے دوران گفتگو نہ شیطان کا نام لے لیا آپ حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون سارے بڑے حیران کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا شیطان کون ہے انہوں نے کہا رابعہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا فرمایا ابھی تیرے منہ سے سنا میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے ان کو کیا نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیرے نام سے تیری یاد سے ان کو کیا حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ رات کا وقت تھا وہ کفیت تھی آپ نے اونچی اونچی پکارنا شروع کر دیا ہائے پانی ہائے بڑی ڈاڈی آگی حضرت عشق دی آگی عشق تے آتش تے برابر ہووے عشق دا تاؤں تے کھیرا آتش ساڑے کک تک نیڑا تے عشق ساڑے تے جیڑا پھر خود سوال کرتے ہیں آتش نو تے پانی بجاوے دسو عشق دا دارو کیڑا پھر جواب بھی خود سوال کر کے خود دیتے ہیں غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا جے ڈیرا ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں بندہ مکتب عشق میں داخلہ لینے جائے تو ایک فارم پکڑاتے ہیں جو میں اتھے جائیے اتھے پڑھا لیں تو فارم میں جو شرائط لکھی ہوتی ہے نا اس میں پہلی شرط یہ لکھی ہوتی ہے کہ جتھے میں رہاں گا میں پھر کسی دوجے نو رہن نہیں دینا یہ میاں دعویٰ ہے جو اس کا یہ اس کا دعویٰ ہے دینے جاؤ نا داخلہ تو وہ جو پکڑاتے ہیں بھئی یہ ساڑی شیٹ ہے کھان نہیں دینا سون نہیں دینا اسن نہیں دینا پھر رون نہیں دینا ہے دسن بھی نہیں دینا ہے میرے تک یہ لگن ڈائی ہے وہ جو لکھی ہے نا شرائط ہے پہلی اس میں شرط یہ لکھی ہے وہ کہتا ہے جتھے میں رہاں گا میں کسی اور نو رہن دینا میں میاں عشق ہوں بھائی میرا نام میاں عشق ہے سی جتھے رہنے ہیں سی کسی نو نہیں رہن دیتے وہ صدیق اکبر تھے نا بدر بیٹا ادھر ہے باپ ادھر ہے بعد میں اللہ نے بیٹے کو بھی قبول اسلام کی دولت سے نواز دیا باپ بیٹا بیٹھے تھے بات ہو گئی وہ بیٹا کہتا ہے عرض کرتا ہے بابا بدر میں آپ میرے تیر کی زد میں چھوڑا بھی میں نے تھی لیکن یہ ہے کہ کفر پہ باپ کی محبت غالب آ گئی ہاتھ کام گیا نشانہ نہیں لگا
چوک گیا نشانی. آپ نے فرمایا تو اپنے کفر میں کچا تھا لیکن ابو بکر محمد کی غلامی میں پکا تھا. اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا میں نے تیری گردن اتار دینی تھی. عشق ہے نا، عشق ہے نا. یہ نہیں کہتا جی میں رواں، میں کسی کو نہیں رہنے دینا. میں عشق ہاں، جتھے میں رہنا ہوا میں کلا ہی رہنا ہوا، میں نہیں چھوڑتا. حضرت علی پاک ولادت ہوئی، وہ معروف ہو گیا کہ بچہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے. پتہ لگا مبارک دیں گے چچی جانا جیسے بچہ خوشی ہے لیکن دکھ ہے، نبینا ہے. فرمایا دو میری گود. جیسے آپ نے گود میں لیا حضرت علی پاک نے آنکھیں کھول دی. بعد میں کبھی نبی پاک نے پوچھا علی آنکھیں نہیں کھول، علی آنکھیں نہیں. عرض کی محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا کیونکہ چاہتا تھا جدو اکھاں کھولنا سب تو پہلے اپنا محبوب دیکھا ہے. یہ علی پاک کی آنکھیں ہیں جی جنہوں نے سب سے پہلے دیکھا ہے تو رب کا محبوب دیکھا ہے. یہ علی پاک کی مبارک آنکھیں ہیں. لیکن پھر سنو حضرت آگے علی پاک کیا فرماتے ہیں. فرماتے پھر جس دن سے اپنی ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھ لیا، فرماتے پھر آنکھوں کا بھی اتنا حیا کیا کہ کبھی پھر ان آنکھوں سے اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے. عشق یہ کچھ نہیں چھوڑتا. تو حضرت رابعہ کے لیے لکھا ہے کہ رات کا وقت تھا اور اونچی آئے پرانے گھر جی میں اج بھی اتنے پنڈاں وچ اسی تے شہراں والے نے کناں چک لئیاں بڑیاں بڑیاں اونچی نہ سجے پتہ نہ کھبے پتہ. سرے باہر نکال تو پتہ لگتا سجے کھبے کی ہوئے. پرانے گھر کی چھوٹی چھوٹی دیواریں، وہ حضرت رابعہ کی آواز سن کے ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، چوتھا، سارا محلہ ہی اٹھا. اور انہوں نے سمجھا کہ شاید حضرت رابعہ کو پیاس لگی ہوئی. رات کا وقت ہے، عورت ذات ہے، کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھ رہی، اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی کہ سون کے پانی لے آ. سارے محلے نے مشکیں اٹھائیں اور کنویں پہ پانی لے چلے گئے. جب پانی واپس لے کے آ رہے تھے نا تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے، جو رازداروں میں سے تھے. انہوں نے روکا، پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس، رات کا وقت ہے، عورت ذات ہے، شاید کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھا. تو ہم حضرت رابعہ کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں. آپ رو پڑے. فرمایا چلیو یہ وہ پیاس نہیں جڑی تاڑے پانی نہ بوجھ جائے، یہ اس کو دیکھنے کی پیاس ہے، دیکھ کے بجھے گی. یہ اس کی دید کی پیاس ہے، دید سے بجھے گی. اسی لیے تو اعظم چشتی صاحب نے کمال لکھا تھا، کہتے ہیں آن ڈٹھیاں جدی تانگ دلان. لیکن پتر کتھے تانگ، کتھے ان تے تانگ پیسے ہیں. سچی گل کر، شاید اس کو میرا سچ پسند اور من معاف. ان تے تانگ چٹی چمڑی دی عورتاں دی خودی کتھے جنہاں نو اودی تانگ سی یا کتاباں جنے تے یا مزاراں وچ نے کتھے تانگ ان کتھے ان تے دسو جے 1 لاکھ تے 2 کیویں 2 مجھاں نے تے 4 کیویں 1 کلا ہے تے 2 کلے کیویں ان تے ہے تانگ ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلان ات بن ملیوں جدی یاری بن زلفوں جدا قیدی ہو جائے بن نینا مست خماری بن ہجروں جدی یاد ستاوے نحن اقرب الیہ من حبل الوری. پھر بھی یاد آتی ہے، پھر بھی رات کو اس کی یاد ستاتی ہے، پھر بھی رات کو اس کی یاد سونے نہیں دیتی ہے. میاں صاحب نے کہا نا رات پوے تے بے دردان. ہاں جی بے درد. ہم رات کا انتظار صرف 2 کاموں کے لیے کرتے ہیں، یا سونے کے لیے تو یا گناہ کرنے. ہم نے رات سے اور کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ رات ملانے والی ہے. تو کیا کہتے ہیں رات پوے تے بے دردان اور نیند پیاری آوے اور درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے. درد
درد والے ہیں جی ہیں جی تان ڈٹھیاں جی تان دلانا اتے بن ملیوں جی دی یاری میرے در صاحب نے نا پلنگ پہ نا کم از کم کو 80 سال بیٹھ کے گزار دی سوکھا کام تے نہیں ملے حضرت دی اتھے نا پچھے بہ بہ کے تے اڈے اڈے نشان پہ گئے صبح بہنا فجر اور رات 10 بجے تک بیٹھے کوئی آئے ادا پتہ پچھن تے ادا پتہ دسیے 80 سال انتظار کیا کوئی پتہ پچھنے لیکن سارے مجھے ملانا 80 سال انتظار کیا کوئی آئے ادا پچھن دسیے تو میں نے نا ایک دن بس کرن نوازی ہوتی ہے ان پاکوں کی کہ بندہ بول لیتا ہے کہاں بولنے کی ضرورت نہیں میں نے ایک دن مغرب کے بعد درس کیا نا حضرت عمر ہی لان لی اس پلنگ تے بیٹھے تے کی کیتا جی پلنگ تے بیٹھے بے وقوف میں بھی حضرت دی آنکھاں سر تے ہمیں جی میں لال ٹال نہیں تتھرو ڈگن آگے سے غالب کا شعر پڑھا مجھے فرماتے ہیں تو پوچھنا ہے کہ کی کیتا ہے پلنگ تے بیٹھ فرمان لگے 80 سال ہو رہا نو ڈگیا اور پھر شعر پڑھا نہ تھی یہ ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا نہ تھی یہ ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا اگر کچھ اور زندہ رہتے یہی انتظار ہوتا لیکن ہون جی کتھے وصال یار تے کتھے انتظار ہے ہون تے ہے دسو دو مجھانے دے 4 کے نہیں جی ایک گلہ ہے تے 2 کلے کے نہیں ہوں مجھے بڑے لوگ آتے ہیں جی مرید ہونا ہے میں بھائی میرے ہاتھ والے میں ماڑا بندہ میں نہیں ہے کو جاندہ میں ماڑا بندہ میں سانو نویں رائے پائیں گا تیرا منٹ بعد فون آنا ہے ہو گیا جی اے ہو گیا میں کڑے آرے لگا رہا ہوں ساڑھے کیوں نہیں پائیے کام شام سے کوئی بہت اوکھا کام ہے بلکہ ایک بزرگ ہیں میں پڑھ رہا تھا کہ کسی نے نا وہ تب ٹیلی فون نہیں خط شط لکھے جاتے تھے وہ انہوں نے مثلا بزرگ سیال کوٹ تھے اس نے کو کراچی سے خط لکھا حضرت میں مرید ہوں لئی آنا ہے اجازت آپ نے بھی خط لکھا فرمایا پہلے اپنے خواہشاں دی لسٹ دیکھ کے بھیجنا جڑیاں تو میرے کو پوریاں کرانی جے کرن جو گا ہوگا تے کر لگا تے کتے ہوٹو رہا گا ہاں جی جان کے انڈٹھیاں جدی تان دلانا اتے بن ملیوں جدی یاری بن زلفوں جدا قیدی دو بن نینا مست خماری بن ہجروں جدی یاد ستاوے بن صورت خلق پجاری آزم اس دی حمد کی لکھا میری حمد دے کس کاری ہے یہ حضرت جنید بغدادی سلسلہ علیہ قادریہ شریف بہت بڑا جب لکھا نا سید پاک سے کشتی ہاری تو پھر ظاہر یہ ایک طریق ہے جس سے صوفیاء کو گزارا جاتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اس میں سے گزارا جاتا ہے وہ اس سے صوفی ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے حضرت کو بھی گزارا گیا وہ لکھا آپ نے 14 سال بغداد کے جنگلوں اور بیابانوں میں مجاہدہ کیا قرب الہی پانے کے لیے تو 14 سال بعد جب حضرت بغداد شریف واپس آ رہے تھے حکم الہی چل جنید لوگوں کو ہمارا راستہ دکھا حضرت واپس آ رہے تھے وہ لوگ جا رہے تھے کوئی گھوڑے پہ تھا کوئی اونٹ پہ تھا وہ لوگوں نے دیکھ لیا اور حضرت جنید کے جاننے سے پہلے نا یہ خبر بغداد شریف میں پھیل گئی کہ حضرت جنید آ رہے ہیں سارا جو بغداد پھول لے کے نا وہ باہر آ گیا حضرت کا استقبال کرنا حضرت نے دیکھا وہ اتنے بندے اور اتنے پھول مجھ پہ پھینکے جائیں گے آپ نے کہا جنید وہ نفس جس کو چوری 14 سال مجاہدہ کر کے کمزور کیا ہے تو پھر موٹا ہو جائے گا اللہ اتنی بھی بات کوئی نہیں کہ تھوڑے سے پھولوں سے نفس موٹا ہو جائے تقوی تھا ان لوگوں کو کیسے لوگوں سے جان چھوڑا ایام معدودہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام حضرت مسافر رخصت تھی ابھی وقت بھی تھا
آپ نے اس رخصت پہ عمل کیا اور اپنی جیب سے نہ جو کی روٹی کا خوشک ٹکڑا نکالا اور کھانا شروع کر دیا۔ اب آپ لوگ بھی بڑے بادشاہ بنتے ہیں، آسمان پہ بھی ایسے چڑھاتے ہیں اور گراتے بھی ایسے۔ عقیدت تو ایسی ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا وہ حضرت جنید کیا کر کے ہیں 14 سال روزے کوئی نہیں رکھے۔ وہ لوگوں نے پھول پھینکے نیچے اور پتھر اٹھائے اور حضرت جنید پہ سنگ باری شروع ہوئی۔ حضرت جنید بھی زمین پہ بیٹھ گئے، سر پہ ہاتھ رکھ لیے کہ سر پہ کو کنکر نہ لگ جائے۔ پتھر برستے رہے، حضرت جنید چپ کر کے کھاتے رہے اور ساتھ اپنے نفس کو کہتے رہے ہون ٹھیک رہے ہیں، ہون ٹھیک رہے ہیں۔ کون جی جو اب اس طرح پاؤں رکھے؟ فرمایا ہون ٹھیک رہے ہیں۔ وہ لکھا جی ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کو پتھر کوئی نہیں ملا مارنے کے لیے، غصہ تو اس نے بھی نکالنا تھا، اس نے کیسے نکالا؟ وہ آگے بڑھا اور اس نے حضرت جنید میں تھوکا۔ اب لوگوں کے پتھر تو برداشت کر گئے، بچے کا تھوک نہیں برداشت، وہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بس پھر آنسو کا بہنا حجاب اٹھا اور آواز آتی ہے جنید نہ رو، ارے ان کو کیا پتا تیرے آنسو ہماری بارگاہ میں کیا قیمت رکھتے ہیں۔ اگر میں ان کو تیرے مقام سے آگاہ کر دوں تو بغداد والے سارا کچھ چھوڑ کے آ کے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں۔ اب آگے بھی حضرت جنید بھی عرض کرتے ہیں رب کریم اگر میں بھی کبھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو تجھے بھی لوگ سجدہ کرنا چھوڑ دیں۔ پھر آگے سے آواز آتی ہے جنید پھر اس طرح کرتے ہیں آج کے بعد تو مجھ پہ پردے ڈالا کر، میں تجھ پہ پردے ڈالا کر۔ جدیدان دلم اتے بن ملیوں جدید ہری۔ لیکن بھائی جی ہوں کیڑا اس لیول پہ آئے، کیڑا وٹے کھڑے ہو دے ہوں تے بھائی میرا حال ہے، میں جتھے جاواں لوگ پھول نہ سٹن میں کو جاندا ہی جی میرا استقبال نہیں۔ میں جا کے چوری چوری پہ فلیکس دیکھنا بھلا میرا نام تے لکھے ہے کہ تھلے لکھے ہے، میرے نام دے نال درویش خطیب لکھے ہے کہ نہیں لکھے ہے، کون؟ لیکن کدی کر کے ویکھی کدی وہ دل نیما ہو کے پھر ویکھتے اونچا کتنا کرتا ہے۔ تو سب تو سونا نو جڑے حال چ لگنا وہ بھی نیما، کیونکہ تیرے میرے ایسی گل ہی نہیں ہے ایسی اونچا۔ دیکھو نا حضرت جی جدیاں آندراں چ پخانا ہوئے، جدے مسانے چ پیشاب ہوئے، جڑا بولے تے منہ تو تھک ڈگے، جدے پھپڑیاں چ بلغم ہوئے، جدیاں رگاں چ خون ہوئے، جدے پتے چ سفرا ہوئے، جدی تلی چ سودا ہوئے تے بنے ہوں مٹی دا ہوئے، وہ پھر آکڑ دا سونا لگتا ہے، وہ آکڑ دا سونا لگتا ہے۔ تو شیشے اگے او گول احمد دا سوٹ پا کے تے بھول جانا ہے کہ میں کی ہاں، اونے تے تینوں بنایا انہوں پتہ تو کی ہے۔ تو او الکرم دا سوٹ پا کے نا شیشے سامنے کھلو کے کاٹن دا مایا شاہ لا کے تو اسے بھول جانا کہ میں کی ہاں، انہیں تے بنایا تے انہوں پتہ ہے۔ وہ قرآن میں بھی یہی کہہ رہا ہے بندے کیا کر رہا ہے، دیکھ اپنے آپ کو فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانَ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ وہ آپ اور میں حضرت جی وہ سلیمان مصباحی پا کے نا تے ویسکوٹ پا کے کھلوندا شیشے سامنے سمجھدا رہے میں ہی کیا ذرا چلے اندرم چ تیرے چ پخانے سب تو جڑا سونا لگنا اودوں ہی سونا لگنا جے تو نیواں ہونا۔ تو نیواں ہو رکو دی مرضی ہو تینوں جنہ مرضی اونچا کرے تو انہوں نیواں ہو کے دکھا، اونچا پھر وہ کرے گا، تو انہوں نیواں ہو کے دکھا پھر وہ تجھے اونچا کرے گا، تجھے غوث اعظم بنائے گا۔ تو نیواں ہو پھر وہ تجھے فرید بنائے گا، تو نیواں ہو وہ پھر نظام الدین بنائے گا، تو نیواں ہو پھر وہ معین الدین بنائے گا، تو پہلے نیواں ہو پھر وہ بایزید بنائے گا، وہ جنید بغدادی بنائے گا۔ لیکن پہلے نیواں ہو، نیواں نیواں نیواں۔ دیکھو نا میاں محمد بخش نیواں ہے، اور میں کہتا ہوں میں نہیں کہتا جی میں نے سارے شاعروں کو پڑھ لیا، میں نے بہرحال جہاں تک پڑھا ہے مینوں ایڈا نیواں نہیں جے کو گیا۔ میاں صاحب دیکھو جی کیا کہتے ہیں، ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ لوٹ کتورا،
جدو کتی بچے دیتی ہے کتنے دنوں تک اس کے بچوں کی آنکھیں نہیں کھلتی، پھر نظر نہ آنے کی وجہ سے آنکھیں بند ہے، کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر، اس کتے کو کہتے ہیں آنکھ نوٹ کتورا، وہ کتیا کا بچہ جس کی ابھی آنکھیں نہیں کھلی ہیں، اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں آنکھ نوٹ کتورا۔ رب کریم اکھاں بند نے نہیں دسن دیا، کدی اینج ڈگنا کدی اینج ڈگنا کدی اینج ڈگنا، ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں آنکھ نوٹ کتورا، پھر تیرے در آن کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا۔ او نیواں ہویا، پھر اللہ نے بھی محمد بخش کروا چھڑی ہے۔ وہ محفل ہی نہیں مکمل ہوتی جس میں میاں صاحب کا کلام نہ پڑھا جائے۔ میں نے خود دیکھا ہے، کسی نعت خان نے نہیں نہ پڑھا، اللہ سامنے بیٹھے کسی بندے دے دل سے پہاڑ دے، وہ بندہ ہی کیا اجی دو شیر میاں صاحب دے، میں نے کئی بار دیکھا نعت خان نے نہیں نہ پڑھا کوئی، اللہ سامنے بیٹھے کسی بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، وہ ساڑھے واسطے اپنے آپ نو آنکھ نوٹ کتورا کہن لے ہے، ساڑھی محفل تو نہ ہی نہ لے، اللہ کسی کے دل میں ڈال، وہی کہہ دیں دو شیر میاں صاحب دے، نیواں ہویا نا، نیواں ہویا پھر سونا ہی بڑا لگتا ہے۔ وارث شاہ صاحب کہتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وکھاون تے دور نکالیاں جاون، چوڑیاں والیاں ناز وکھاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وکھاون تے قرب حضور پاون۔ نیواں 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 اور تو نیواں ہو، تیرا غم نیواں ہونا ہے، اچھا پھر وہ کرے گا، اچھا پھر وہ اپنے آپ کی کہندے نے اکھ نوٹ کتورا، کی کیا اپنے آپ نے اکھ نوٹ نیواں ہویا، پھر اچھا کیویں کیتا، پھر لقب کیا ملے رومی کشمیر، پھر لقب کیا ملا عارف کھڑی، وہ کہندے نے اکھ نوٹ کتورا، انہوں نے لوکاں دے دل پھر کی پایا، فرمایا اس نے میرے لیے اکھ نوٹ کتورا کا، لیکن میں کیا کہلواؤں گا، عارف کھڑی کہلواؤں گا، میں رومی کشمیر کہلواؤں گا۔ نیواں نیواں تیری آنتراں چ پخانا ہے، نیواں نیواں گولے مدنہ ویکھ الکرم نہ ویکھ، تیرے مسانے جب اوے تیرے تے گھر دا گٹر تے تیرے محلے دی نالی ایڈی گندی نہیں، سلیمان مصباحی جڑا تو گندا ہے، تیرے گھر دے گٹر چ بھی اینے گند کٹھے نہیں، تیرے محلے دی نالی چ بھی اینے گند کٹھے نہیں، جنہ گند تو لے کے بیٹھ گیا، تو کدے تو آکڑن نہیں نیواں اور رگو مالک تن چنگ رہے، یہی پتر صوفیوں کا طریق رہا ہے، یہی صوفیوں کا، اس لیے تو میں دکھ سے کہتا ہوں صوفیوں کے نام رہ گئے، ان کے کام آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، ان کی تعلیمات آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، عرس رہ گئے، غلاف رہ گئے، لیکن ان کی تعلیمات آہستہ آہستہ تعلیمات پاؤ، پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے حبیب اجم، دوسرا ذکر الہی، تسبیح چلی، گھر آئے بی بی صاحبہ نے وہی سوال، بھی مزدوری کی تھی، فرمایا کی تھی، ان کا مزدوری، فرمایا مالک کریم بڑا ہے، مزدوری مانگتے ہوئے شرم، بی بی صاحبہ غصے میں کہنے لگی بیب اب جب کل جائیں گے تو جا کے مزدوری نہیں شروع کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی، اگر تو دے ٹھیک ہے، نہیں تو کسی اور کی مزدوری کرنا جانی۔ اب جو صوفی ہوتے ہیں نا بڑے حساس دل کے مالک ہوتے ہیں، اب فرماتے ہیں اس کی بات میرے دل پہ تیر بن کے لگی، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ، ہے کوئی ایسا کریم ہے؟ میں کہتا ہوں حضرت جی کچھ تو ہوا ہوگا جب میاں صاحب نے لکھا دیا جیڑی مہندی رنگ نہ دے او کیے اس کا لانا، کچھ تو ہوگا نا، اہمی تو نہیں حضرت، جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس کا لانا، سونے ملن پاوے ہزار اسانا یار وٹانا،
کچھ تو ہوا ہوگا، کچھ تو ہوا ہوگا جدی صوفی دا دل نہ سڑیا اور پھر دیکھ سونے ملن ہزاراں آسانی یار بس حضرت جی میرے لیے دعا کریو رب یار دے بوئے تے پکا کر چھڑے پکا نہیں ہویا یار کچھ عمر اللہ نے حضرت جی 39 سال 40 چ منوں بڑی بزرگی دے ویکھیا نہیں لگنا 60 65 دا لیکن اندروں تے 40 دے ہی ایویں حضرت دل پہ ڈولے کھاندا ہے کدی ایویں کدی آویں کدی پکا ہو جائے پکا سونے ملن ہزاراں آسانی بٹانا پکا ہو جائے میں تہاڈے لیے دعا کراں گا تسی میرے لیے دعا کریے پکا وہ جڑا اقبال نے کیا سی یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا بس آپ کا سامنا یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہے اور یہ جی مختصر کر کے میں بات ختم کرنے لگا یہ جب سامنے والا حدیث پاک کا مفہوم ہے جنتی جنت جنتی کچھ لوگ ہوں گے جن کو حکم جنت کا ہوگا لیکن وہ جنت کے دروازے پر کھڑے جنت میں نہیں آئیں فرشتے ان سے آگے کہیں گے تمہیں مبارک ہو جنت کا حکم کیوں نہیں جا رہے وہ آگے سے کہیں گے ہم نے جنت میں نہیں جانا ہم نے پہلے جنت والے کو دیکھا ہم کیا جنت کے لیے جاگتے رہے ہیں سارے لوگ سوتے تھے ہم جاگتے ہم سارا دن بھوکے رہتے کیا جنت کے لیے رہتے ہم نے نہیں جانا فرشتے عرض کریں گے رب تیرے عاشق کہندے نے جنت نہیں پہلے جنت والا دیکھ فرمایا جائے گا ہم سے جا کر کو دکھاتے ہیں تمہیں اپنا لیکن ہمیں دیکھنے کے لیے جنت میں آنا لازم آؤ وہ کہیں گے اسی نہیں اب مختصر کروں گا لکھا ہے اللہ حکم دیں گے کہ ان کو سنگل ڈالو اور ان کو جنت میں لے کے آؤ اب وہ سنگل جو ہے نا یہ والے نہیں نوری سنگل ہوں گے پیار والے سنگل رسیاں ان کو ڈالی جائیں گی اور فرشتے حضرت ان کو جنت میں کھینچیں گے باہر باہر ظاہر ہے فرشتوں کی طاقت میں اللہ پاک کی طاقت وہ ان دیوانوں کو عاشقوں کو کھینچ کے نا جنت کے وسط میں دے آئیں گے لکھا جب وہ جنت کے وسط میں آئیں گے تو پھر حجاب اٹھا دیے جائیں گے اور پھر اللہ اپنی شان کے مطابق جلوہ اور لکھا ہے پھر وہ جو عاشق ہیں وہ دیکھنے میں مشغول ہوں گے اور لکھا ہے کتابوں میں کہ 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا عاشق اس طرح دیکھنے میں ماو ہوں گے کہ کوئی پلک بھی نہیں جھپکے گا یہ جنت مبارک رہے کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں وہ ساری رات رہتے رہے تیسرا دن آیا پھر تسبیح چلی اللہ 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 کرنا ہے لیکن بابا جی کی اجازت ہے بابا جی ایڈے سونے رب دے نام دسو سانو بھی ایک مجھے آپ ہی ملن گیا تو نہ ٹینشن لو جڑے گھر چ نام لیا جائے تو سارا کچھ مل پاندا ہے
اتنے بابا جی سونے نام ایک دسو کیڑا لئیے تے کس طرح لئیے ڈھونڈو گے اگر ملکوں انہوں نے نہیں آکھنا انہوں نے سیدھا میں آکھ چھڑیا سمجھے انہوں نے میں آکھیا نہیں لو وہ تیسرا دن آپ فرماتے ہیں جب رات پڑی نا تو میں بنا دو دن تو ٹال دیا آج کیا ٹالنا آج کیا کہوں گا کچھ اس طرح کرنا کہہ دے کہ سننا ہی نہیں لیکن جاننا تو گہری فرماتے ہیں فیصلہ کیا کہ باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہوں جب آدھی رات آئے گی سو جائے گی پھر جاؤں گا رات تو گزارو گا فرماتے ہیں پھر ذکر اب فرماتے آدھی رات میں گھر گیا لیکن منظر کیا ہے چولہا جل رہا ہے دھواں اٹھ رہا ہے میں بڑا حیران یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسا جل اب فرماتے ہیں میں نے دروازے پر دستک اس نے دروازہ کھولا دیکھتا کہ خوش بھی بڑی ہے کپڑے بھی نئے پہنے فرماتے میں نے حیران ہوں کہ یہ مجھ سے لڑی کیوں نہیں آ رہی کپڑے کدھر سے دیے سوال میں خود سے کر رہا ہوں جواب وہ دیتی ہے حبیب کتنی مزدوری کر دے رہے ہو تھوڑا مالک واقعتاً بڑا کریم ہے فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہو اس نے کہا گھر آ کے فرماتے ہیں گھر گیا کیا دیکھتا جو چاہیے تھا سب کا ڈھیر لگا کہتی اتنا کریم ہے آپ کا مالک آپ تو کام کر رہے تھے آپ کو نہیں اس میں تنگ کیا بندے بھیجے ہیں سارا کچھ وہ دے کے گئے درہم بھی آئے ہیں دینار بھی آئے ہیں کپڑے بھی آئے ہیں پھل بھی آئے ہیں سبزیاں بھی آئے ہیں دالیں چاول جو سب آپ فرماتے ہیں میں رو پڑھو تو مجھے روتا دیکھتے نا وہ بھی تھوڑی اور کہتی رو نا خالی سامان نہیں آئے ساتھ پیغام بھی آئے آپ فرماتے میں نے کہا پیغام کیا ہے تو کہتی آپ کے مالک کی طرف سے پیغام ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا ہم بھی مزدوری میں نہیں آنے دیں گے میں حضرت جدھر سے چلا تھا میں اب بھی ادھر ہی کھڑا ہوں اول حمد ثنا جو مالک ہر پتر جداؤ بند کرنا اسد عمر تے ساگدار نہیں کھول سکتے جس کی معیشت وہ تنگ کرتے اسد عمر ساگدار کچھ نہیں کر سکتے آپ نے اور میں نے خود کھول اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اور اس دا نام پکارن والا کسے میدان ہم اس لیے ہار گئے ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا ہم نے اس کا نام چتارنا چھوڑ دیا قرآن چھوڑ دیا ذکر چھوڑ دیا درود چھوڑ دیا شروع اجا تھے بیٹھے دے ہو بابا جی دے کول آئے سارے اجا تھے ارادہ کر کے آج تو بس ساڑی نماز نہیں چھوڑو پکا ہو گیا ماشاءاللہ بڑی ماشاءاللہ خوشی ہوئی کمپلیکس دیکھ کے رلو پتر ملو کم کری بابا جی دے نال مل کے کم نماز قرآن دین اب دیکھو نا میں آخری بات کر کے میں بات کرنے لگا میں سپیشل نوجوان ہوں ویسے تو مخاطب سب سے ہوں لیکن سپیشلی نوجوان ہوں یہ پتر محرم شریف تقریباً اختتام ہے محرم شریف لیکن یہ نہیں ہے کہ جی محرم گئی تو ذکر اہل بیت نہ جی یہ تے آخری ساتھ کرنا یہ تو نہیں ہے کہ اہل بیت اتحار کو محرم کے محتاج ہو گئے کہ محرم آئے گا تو ذکر اہل بیت ہوگا نا پاجی یہ ربیع الاول میں بھی ہوگا یہ رمضان میں بھی ہوگا یہ شعبان میں بھی ہوگا یہ رجب ہاں یہ نہیں کہ جی محرم گیا تو جی ان کا ذکر نا جی وہ تو جان ہے ہماری اللہ کرے وہ دن ہی نہ آئے جس دن ان کا نام نہ لیا جائے وہ دن آنے سے پہلے مر جائیں
ہر دن ہر روز ان کا ذکر ہے پاک. لیکن یہ ہے کیونکہ یہ ماں شہادت کا ماں تھا تو ظاہر ہے آپ سب کیا اپنے اپنے انداز میں کیا. 10 محرم کو کسی نے سبیل لگائی, کسی نے لنگر لگایا, اللہ آپ سب کا قبول کرے. تو لیکن میں کہتا ہوں کہ 10 محرم کو صرف اور بھی بڑا کچھ تھا. 10 محرم اس دن سجدہ بھی تھا, اس دن تلاوت قرآن کریم بھی تھی, نیزے پہ تھی. تو میں اسپیشلی جی نوجوان جو بیٹھے ٹھیک ہے جی, میں کہتا ہوں کہ بابا جی کرائیں چلو دعا کریں, کسی رات کا جائے اور خواب میں امام حسین پاک کی زیارت ہو جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آگے ذرا سننا ہے آپ نے, پھر جواب زیارت ہو اور خواب میں نہ امام پاک حکم کریں کہ اس کو قرآن پاک لا کے دو, مجھے قرآن پاک لا کے دے دیجیے. اور خواب میں امام صاحب فرمائیں اے ہم سے محبت کا دعویٰ رکھنے والے, اے ہمارے نام پہ سبیل اور لنگر بانٹنے والے, قرآن تیرے سامنے ہے, ذرا قرآن کھول کے مجھے اس میں سے تلاوت کر کے سورہ طٰہٰ تو سنا. کیوں بے نوجوان سنا لو نا. لئیو امام صاحب نے سنانی اینی دی سناؤ گے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اینی والی سناؤ امام صاحب کو سنانی. اللہ ایشو تو یہ بن جانا کہ میں نے بیٹھ کے یہ سوچتے رہنا ہے کہ سورۃ طٰہٰ ہے کیڑے اس بارے میں. کیوں بھئی نوجوانوں گل غلط نہیں کی, کیوں بھئی بھائی جی گل غلط نہیں کی. کتنی دیر تو میں نے یہ بیٹھ کے سوچتے رہنا ہے کہ سورۃ طٰہٰ ہے کیڑے, کیونکہ میں کڑی پڑھی ہے, کوئی جو پڑھتا ہو اس کو تو پتہ ہوگا نا. جس نے کبھی قرآن ہی نہیں کھولا قرآن پاک, اس کو کیا پتہ سورۃ طٰہٰ ہے کس بارے میں. اللہ اچھا آپ کہیں گے کہ جی آپ نے سورۃ طٰہٰ کا نام کیوں لیا, اس اوکھی دا لے لینا. میں نے اس لیے لیا کہ میں حدیث پاک کا مفہوم پڑھ رہا تھا کہ مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورۃ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت کی ہے. اللہ پاک نے خود اپنی شان کی, کیونکہ مخلوق 1000 سال بعد پیدا کی. تو پھر تلاوت سنی کہ انہوں نے لکھا جی حدیث پاک میں کو تلاوت فرشتوں سورۃ طٰہٰ. اتنے تو ساڑھے کاری پڑھن کے دل لا چھڑ دیں ایک باری, جب اللہ پاک نے خود ہی پڑھی ہوگی تو کیا عالم ہوگا. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. جب اللہ نے سورہ یاسین پڑھی تو کیا عالم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اچھا اب لکھا جی جب اللہ نے تو فرشتے واپس میں کیا کہتے ہیں, فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو یہ دونوں صورتیں عطا کی جائیں. لیکن میں یہ دکھ سے کہہ رہا ہوں, فرشتے کہتے ہیں خوبی, لیکن میں کہتا ہوں تکلیف ہے. آج امت کی اکثریت کو نہیں پتا کہ سورۃ طٰہٰ کس بارے میں, سورۃ طٰہٰ کس بارے میں. کٹرا میں نام پوچھ لو ساری ٹیم دے, لیکن اتنا نہیں پتا سورۃ طٰہٰ. چلو میں کہتا ہوں جی لجپال ہیں, ہمیشہ لجپالیاں کرتے ہیں, ادھر بھی لجپالی فرماتے ہیں کہ چل سلیمان 16واں سپارہ سورۃ طٰہٰ 16. لیکن ایشو پھر موجود ہے کہ سنانی کیوں بھئی اہل بیت نہ پیار کرنا کی بنے گا, کیا بنے گا کہ میں امام پاک کو قرآن شریف بھی
آپ فرمائیں سورہ مزمل پڑھ کے سانو ساڈے نانا پاک دی نعت سنا، اج ساڈا نانے پاک دی نعت قرآن دی سورہ چ سنن تے دل کرے کی کراں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ فرمائیں اے ہم سے پیار کرنے والے آج ذرا سورہ والضحیٰ پڑھ کے سانو ساڈے نانا پاک کی نعت سنا۔ کیا سناؤں گا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى۔ کیوں بھی نوجوان سنا لو؟ نہیں اس لیے میں اتنے گل ختم کر لگا۔ بابا جی بیٹھے سونا ماشاءاللہ بابا جی نے کمپلیکس بنایا۔ پتر جنوں قرآن پاک نہیں نہ پڑھنا ذرا بھی نہ شرم آجو اور سکھو اور ایسا نہیں سکھو کہ کسی رات قرآن سنانا ہے۔ اے دعا میں تیرے لیے کر کے بابا جی دی موجودگی وچ میں گل مکان لگا۔ یا اللہ جیڑا اور میں امید ہے انشاءاللہ سارے سکھ جیڑا نا جو قرآن شریف مکمل کرے انہوں دا ناظرہ مکمل کرے پڑھنا سکھے یا اللہ پھر کسی رات کرن کریں کہ امام صاحب دا قرآن سن بھی نہیں پتر وہ تے ڈیکن دے نے تو کدی بیٹھے نہیں قرآن دا وہ تے ڈیک دے تو کدی بیٹھے ہی نہیں وہ تے ڈیک دے تو کدی بیٹھے ہی نہیں سر کی قرآن کہ میرا قرآن امام پاک سنا تو بیٹھ۔ اور میں حضرت جی بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں صرف آپ کی دل جوئی کے لیے، جیڑا سکھے تاڑے سونا سکھے امام صاحب نے سونا وہی جائیے نا دکاندار کرتے ہیں کہنے ہوئے سونی شے پائی میں بابا جی کا لے کے جائیں بھائی نہ پائی پرانی نہ پائی اس لیے پتر قرآن پاک بھی سونا سکھنا ہے کیونکہ امام صاحب نے سنانا ہے سونا اور میری گل میں اتنی بڑی محفل میں بات کرنے لگا بابا جی علماء بیٹھے ہیں تو سکھیں سونا سکھیں اور پھر تو فجر ویلے یا فجر تو بعد قرآن لے کے بویں بھی تے جے پتر تیری زندگی چ نہ تیرا قرآن سنے میں مر گیا تے میری قبر تے جتیاں ماریاں آ کے جا ایڈا بڑا جھوٹ بول کے گئے کسی نے بھی نہیں سنی لیکن ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اقبال کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہے کدھا سنیے سنانا لائی کوئی نہیں کدھا سنیے سنانا لائی کوئی نہیں پنڈاں دے پنڈ ستے گھراں دے گھر ستے بابے ستے مائیاں ستیاں جوان ستے کڑیاں ستے منڈے ستے کو ہے ہی نہیں جڑا سر کی قرآن لے کے بوے کہ ساڈا بھی کو قرآن سنے ہیں اور میں اسی پہ بات کرنے لگا ہوں جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد عربی دا وما علینا الا البلاغ المبین